السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان، آپ کی شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ جی ناظرین، آج ہم موجود ہیں اعظم بستی دارالعلوم ضیاء القرآن للبنات میں، کیونکہ ہماری جو ریئل پاکستانی ہے، شی از اے اسلامک اسکالر، ایجوکیشنسٹ، آئی مسٹ سے سوشل ورکر، اور اس کے ساتھ ساتھ موٹیویشنل اسپیکر۔ اور انہوں نے پاکستان کے اسپیشلی جب میں دین اسلام کی بات کرتی ہوں نیشنل انٹرنیشنل فورم پہ، ہمیشہ پاکستان کو اور میں سمجھتی ہوں دین اسلام کو ریپرزینٹ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کوشش اور مشن ہی یہی ہے کہ اسپیشلی یہاں جو بچیاں ہیں ان کو دین اور دنیا سے آراستہ کیا جا سکے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ دن رات جو ہے اسی مشن پہ کام بھی کر رہی ہیں۔ تو آج کی ہماری ریئل پاکستانی ون اینڈ اونلی سیدہ امینہ حمدانی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آج کی ہماری مہمان ہماری ریئل پاکستانی سیدہ امینہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم امینہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے۔ جزاک اللہ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور ہمیں اندازہ ہے کہ اس مہینے میں آپ لوگوں کی مصروفیات کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہیں، اور جس طرح سے میں نے اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ ماشاءاللہ سے جس طرح سے آپ دین کی خدمت کریں، اسپیشلی بچیوں پہ بہت زیادہ فوکسڈ ہیں، تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کا آغاز کب کیسے ہوا، اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گی نو ڈاؤٹ، کیونکہ آپ سے مل کے مجھے اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ کی شخصیت بھی ایسی ہے کہ زیادہ فوکس ڈیفینیٹلی اس دور میں بچیوں پہ ہمیں کرنا چاہیے، دینی تعلیم پہ رکھتے ہوئے بھی۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گی اس حوالے سے، اس سفر کے حوالے سے اور جس سلسلے میں آپ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ اپنے چینل کے ذریعے اس ادارے کو عوام الناس کے ساتھ سامنے پہنچانے کا ذریعہ بنی ہے آپ، اور اس کار خیر میں آپ نے حصہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے چینل کو اور آپ کی ٹیم کو اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ ادارہ جو ہے، ادارہ دارالعلوم ضیاء القرآن سلیمانیہ للبنات، تقریباً یہ 50 سال سے اپنی خدمات دے رہا ہے، اور اس میں تقریباً 20 سال سے اب ہاسٹل کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جس میں بچیوں کی 50 تعلیم۔ سال سے آپ کہہ رہی ہیں؟ یہ 50 سال سے، جس میں صرف دینی تعلیمات تھیں، جس میں قرآن ہے، حفظ ہے، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ لیکن 20 سال یعنی کہ جب کشمیر میں زلزلہ آیا تھا 2005 میں، تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ اس سلسلے کو کافی عرصے سے لے کے چل رہے ہیں، وہ دینی کی خدمات کافی زیادہ ہیں۔ لیکن جب کشمیر میں زلزلہ آیا تو اس وقت ان کے پاس کافی تعداد میں بچیوں کے حوالے سے بات کی گئی کہ بہت سی ایسی بچیاں ہیں جن کو مطلب رکھنا ہے، جن کا کوئی وارث نہیں ہے۔ تو اس وقت جو ہے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا بچیوں کے لیے اسی ادارے میں، جہاں پر صرف پہلے دینی سلسلہ تھا۔ تو کشمیر سے کافی تعداد میں ہمارے پاس بچیاں آئی ہیں، اور ان کو ہم دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہم بچیوں کو دے رہے ہیں۔ ہم جو یہ جاننا چاہیں گے وہ سلسلہ کیا تھا، کس طرح سے وہ ایجوکیشن حاصل کی، کیونکہ بڑی بات ہوتی ہے جس کام میں، جس مشن میں ہو، آپ کا جو کوالیفیکیشن بھی اسی سے ریلیٹڈ ہو، تو ظاہر سی بات ہے دین کو سمجھنے میں اور اس کو آگے لے کے چلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ اللہ کریم کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں سادات خانوادے میں پیدا کیا ہے، اور سادات خانوادے دیکھا جائے تو کائنات میں ہر انسان جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر اس کا مرتبہ ہوتا ہے، اس کا مقام ہوتا ہے۔ لیکن اس خانوادے میں جب اللہ کریم نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اس کا ہمیں احساس بھی ہے اور اس کے ہمیں پاس بھی ہے۔ تو میرے والد صاحب کا جو ہے وہ، ان کا اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ تھا کہ اگر ہم اس خانوادے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم پر ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں۔ تو انہوں نے اس چیز کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا، اور انہوں نے اس چیز میں ہم سب کو بھی انوالو کیا ساتھ ساتھ۔ اور ان کی زندگی کا مشن جو تھا، میں نے جو ان کی زندگی میں ان کو دیکھا، جو تگ و دو کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے ان کو دیکھا، تو میں نے 2 چیزیں ان سے سیکھی کہ ان کے اندر مخلوق خدا کی خدمت، دوسری چیز دین متین سے محبت اور اس کی اشاعت۔ تو پھر اس سلسلے میں وہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے خود بھی بہت زیادہ مطلب ان کا تھا، تو انہوں نے ہم سب کو بھی اس چیز کی طرف راغب کیا، اور اسپیشلی میں نے اس چیز کے لیے بھیرا شریف جا کر وہاں پہ کورس بھی۔ آپ اپنی مرضی سے گئی تھی؟ میں اپنی مرضی سے گئی تھی، میں اپنی مرضی سے گئی تھی، اور میں بڑی محبت سے گئی تھی، اور وہاں پہ میرا بڑا اچھا مطلب ایک ایکسپیرینس رہا وہاں پر۔ اور پھر 3 سال میں نے وہاں پر ایز اے ٹیچر وہاں پڑھایا بھی۔ اور اس کے بعد آ کر مجھے میرے والد صاحب کا یہی تھا کہ اب گھر نہیں بیٹھنا ہے، اس کو اپنے لے کر آؤ، زندگی میں لے کر آؤ، زندگی میں اس کو استعمال کرو۔ تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ مزید بچیوں کو تعلیم دیں۔ تو پھر وہ ایک اسکول ہے، عثمانیہ سیکنڈری اسکول ہے،
وہاں پر میں نے کچھ عرصہ وہاں پہ ایز اے پرنسپل کام کرتی رہی. اور جب کشمیر میں زلزلہ آیا تو اس وقت جو ہے پھر یہ سلسلہ شروع ہوا ہاسٹل کا, جہاں پر یہ ان بچیوں کو ہم نے پھر یہاں پر رکھا, جن کی تمام تر اخراجات تعلیمی حوالے سے ہر طرح سے وہ سب ادارے کی ذمہ داری ہے, تو جو ڈونیشنز کے ذریعے فنڈس کے ذریعے ہم پورا کرتے ہیں. کیا بہت آسان رہا تھا آپ کی فیملی میں, کیونکہ آپ مطلب بچی کو آل دا وے ہاسٹل بھیجنا, پھر اس دینی کورس کے لیے وہ مطلب اٹس ناٹ ایزی, پرمیشن کا بھی ایشو ہوتے ہیں, پھر عام طور پہ کچھ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, اور وہ آپ پرانی بات کر رہی ہیں, ابھی کی بھی بات ہم نہیں کر رہے. تقریباً اس بات کو 30-35 سال ہو گئے ہیں, اور جس ٹائم میں میرے والد صاحب نے یہ مجھے بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا تو ایک بہت بڑا فیصلہ تھا ہمارے خاندان میں کہ بچی کو گھر سے دور کسی دوسری جگہ پر بھیجنا اور پڑھنے کے لیے اسپیشلی بھیجنا. تو وہ چیزیں تو میرے والد صاحب نے جو فیس کی ہوں گی وہ انہوں نے کبھی یوں ہمیں اس کا ذکر نہیں فیملی کیا. کی پہلی تھی عالمہ؟ میں فیملی کی پہلی تھی جس کو مطلب یوں بھیجا گیا, اور میرے ذہن میں بھی تھا کہ میں اپنی فیملی سے اگر پہلی دفعہ نکلی ہوں تو میرا ایسا کردار ہونا چاہیے کہ تاکہ آنے والی بچیاں جو ہیں ان کے لیے مزید راستہ کھل سکے. اور الحمدللہ میں اس چیز پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کہ اب میری فیملی سے بچیاں پڑھنے کے لیے باہر تک جانے کے لیے یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے پڑھنے کے لیے تیار ہے, اور وہ باقی تو ہے وہ پڑھائی ماشاءاللہ بچیاں ہماری حاصل کر رہی ہیں. تو باقی یہ کہ وہاں پر جو ہے میرا سلسلہ, میں نے وہاں پر جو میرا پڑھانے کا تھا تو وہ بھی بہت اچھا رہا, وہاں پر ماحول اچھا ملا مجھے, وہاں پر لوگ اچھے ملے, تو وہاں پر جو چیزیں مجھے سیکھنے کو ملی تو میں نے کوشش یہی کی کہ وہ یہی چیزیں میں یہاں پر جس ادارے میں مجھے کام کرنے کا موقع مل رہا ہے, اور میرے لیے یہ میرے بچے کی طرح ہے یہ ادارہ, اور میری فیلنگز اس کے لیے جیسے ایک ماں کی ہوتی ہے ویسی ہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ انگلش میڈیم اور دیگر جو ڈیفینیٹلی میٹرک اور بچیوں کو وہ بھی تعلیم دی جاتی ہے ایک چیز. تو مجھے یہ بتائیں کہ عام طور پہ یہاں پہ اب جو ہے وہ کتنی بچیاں یہاں پہ رہتی ہیں, آپ نے مطلب اگر ایجوکیشن ان کو دی جاتی کس طرح سے ان کو وہ بچیاں کمپلیٹ کرتی ہیں, اور اس کے بعد ان کا فیوچر کیا ہوتا ہے, وہ کہاں پہ جا کے وہ اپنے کیا روزگار کے لیے بھی کر سکتی ہیں. دین کی تو خدمت ہے ہی ہے, لیکن آج ہم یہ بھی خواتین امپاورمنٹ کی بات یہ کرتے ہیں کہ اتنی ہمت ہونی چاہیے, بیکاز ڈیفینیٹلی مہنگائی زیادہ ہے, تو اپنے پاؤں پہ کھڑے بھی ہو سکیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے میرے پاس بچیاں اس وقت 75 ہیں اور میرے پاس گنجائش 50 کی ہے, اور میرے پاس یہ بچیاں جو ہیں وہ الگ الگ جگہوں سے آئی ہیں, کشمیر سے ہیں, بلوچستان سے ہیں, سندھ کے علاقوں سے ہیں, اور یہ یوں آپ سمجھ لیجیے کہ کیسے آتی ہیں یہاں پہ, آپ بتا کسی نہ بلوچستان کسی کے ریفرنس سے ہی میرے پاس آ رہی ہوتی ہیں, جن کے علم میں آتا ہے ادارے کے حوالے سے. کس طرح کی بچیاں ہوتی ہیں وہ بچیاں جو ہیں ایک تو بلوچستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں کے جو حالات ہیں اور غربت بھی ہے وہاں پر, تو اور بچیوں کو جو گھر والے ہیں سب کے تو تقریباً وہ سمجھ لیجیے کہ گھر والے نہیں ہیں, تو الگ الگ بچیوں کے الگ الگ اسٹوری ہے, تو وہ اگر میں بات کروں گی تھوڑی لمبی ہو جائے گی. لیکن یہ کہ بچیاں جو ہیں وہ وہاں سے ہمارے پاس اس لیے آئی کہ یہاں ان کو ایک بہتر ماحول ملتا ہے, اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ دین اور دنیاوی تعلیم, تو میرے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں. میرے والد صاحب کا شروع سے یہی رہا تھا نظریہ کہ بچیوں کو دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم ضرور دینی ہے. میں تو اپنی بچیوں سے یہاں تک کہتی ہوں کہ بیٹا اگر آپ نے مزید محنت کی تو میں آپ کو آکسفورڈ تک بھیجوں گی, آپ پڑھنے والی بنے. تو یہاں پہ جب اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں تو ان کو فیوچر کیا ہوتا ہے, کس طرح فیوچر دیکھیں وہ میں اتنا تو ہم ضرور بچیوں کے دیکھیں تعلیم تو بہت ضروری ہے لیکن تربیت ساتھ ضروری ہے, تو ہم دونوں چیزوں پہ فوکس کرتے ہوئے بچیوں کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی اللہ نہ کرے ان پہ مشکل وقت آئے تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں, اور اپنے لیے کہیں خدا نہ خواستہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اسٹینڈ لے سکیں. تو یہ بچیوں کو ہم اتنا ایکسپرٹ کر دیتے ہیں, اور الحمدللہ ہماری بچیاں ملکی سطح پر بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی جا کر انہوں نے پوزیشنز لی ہیں, اور پورے دنیا میں اب اس وقت ہماری بچیاں ہیں جو اپنے اپنی جگہوں پر بیٹھ کر اپنا کام کر رہی ہیں. اس وقت لندن میں ہیں ہماری بچیاں, اور اس کے بعد ہماری جو ہیں وہ سعودیہ میں ہیں, اور نیشنل لیول پہ کشمیر میں کافی بچیاں ہیں جو ہماری بچیاں کافی کام کر رہی ہیں الحمدللہ. کوئٹہ میں ہماری بچیاں جو ہیں اپنا انہوں نے ادارہ شروع کیا ہوا ہے, اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پہلے بلوچستان میں اس طرح کا سلسلہ اتنا عام نہیں تھا, لیکن ہماری بچیاں جو ہیں وہاں جا کر اپنا کام کر رہی ہیں اور اپنے ادارے لے کے چل رہی ہیں.
تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے ان کو یوں کام کرتے ہوئے دیکھ کر. ڈیفینیٹلی ہر ایک کا اسکیجول چینج ہو جاتا ہے, تو کس طرح سے رمضان میں یہاں پہ اہتمام کیا جاتا ہے؟ کیونکہ جس طرح سے ہم بہت ساری چیزیں ہمیں بھی جس طرح سے فیڈ بیک ملتا رہتا ہے کہ بڑا افطار میں اہتمام کیا جاتا ہے بچیوں کے حوالے سے, کیا رمضان میں بچیاں رہتی ہیں یا اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں؟ رمضان میں بچیاں یہ رہتی ہیں. ہمارا تو اسپیشل رمضان کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, بہت رونق ہوتی ہے ہمارے پاس, اور ہم تو بڑا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ بڑا لطف آتا ہے سحری میں, افطاری میں بڑی چہل پہل ہوتی ہے, سب بچیاں مل کر کام کر رہی ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامت رکھے جو اس کام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں, بچیوں کے سحری میں, بچیوں کی افطاری میں. تو الحمدللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچیوں کا جو افطار کا سلسلہ ہے وہ بہت سے لوگوں سے بہت اچھا اور بہترین ہوتا ہے, تو بہت لطف آتا ہے ہم لوگوں کو اس چیز میں. ہم تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں رمضان شریف. کیونکہ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح سے آپ جس طرح سے ملنا ملانا بھی رہتا ہے, انٹرنیشنل ایونٹ, سیمینارز, کانفرنس میں آپ جاتی ہیں, تو کوئی پرابلم رہتی ہے؟ شروع میں کچھ ہوئی ہوگی لیکن اس کے بعد نہیں. اب میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس طرح کام کر رہے ہیں اور ان کا یہ عبایا یا پردہ ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا, تو میرے لیے بھی الحمدللہ اب یہ چیز رکاوٹ نہیں ہے, بلکہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے یہ عبایا پہن کے, بلکہ میں زیادہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہی ہوتی ہوں اور مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے, اور لوگ بھی بڑے اچھے سے اس چیز کو لیتے ہیں. مجھے یہ لگتا کہ لوگ اس چیز کو اب جو ہے وہ مایوب سمجھتے ہوں گے, تو وہ بڑا اچھے سے اس چیز کو لیتے ہیں. تو مجھے اب کوئی الحمدللہ اس حوالے سے مسئلہ نہیں ہے اور میں پورا اعتماد ہوں اس. تو کبھی ایسے ایکسپیرینس بھی رہا ہو کہ جو دیگر ریلیجن سے بھی لوگ آتے ہوں اپنی رہنمائی کے لیے, گائیڈ لائن کے لیے, کیونکہ آپ لوگ درس بھی دیتے ہیں, دیگر چیزوں کی طرف بھی راغب کرتے ہیں, تو کیا ایسا کچھ رہا ہے اس ادارے سے؟ آتے ہیں لوگ اس طرح کے, آتے ہیں اور اپنے سوالات کے ساتھ بھی آتے ہیں اور ہیلپ کے لیے بھی آتے ہیں. تو میرے والد صاحب کا ہمیشہ سے رہا کہ انہوں نے کہا کہ انسانیت کے لیے کام کرنا ہے, کسی خاص مسلک کے لیے کام نہیں کرنا. تو میرے پاس ہر طرح کا لوگ آتا ہے یہاں پر, اور اس کے علاوہ یہ کہ میرے والد صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ الگ الگ پھول ہیں اور ایک باغیچے میں جس طرح پھول ہوتے ہیں اور ہر پھول کی خوشبو لینی چاہیے. تو اسی طرح یہ جو اگر کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی اور مسلک سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ہے تو انسانیت کا, تو ان سب کو ہم سب مطلب ان کو ویلکم کہتے ہیں. تو پھر جس کا دل ہوتا ہے وہ اس چیز کو کنٹینیو کرتا ہے, اور جو اس کو سمجھ میں نہیں ہوتا تو وہ پھر ڈراپ کر دیتے ہیں. لیکن یہ کہ لوگ آتے ہیں اس طرح کے میرے پاس. تو ہمارے پاس دونوں سلسلے ہیں تعلیم کے الحمدللہ. ہم ان کو دین کی تعلیم بھی دے رہے ہیں, دنیاوی بھی دے رہے ہیں, جس میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس ہم بچیوں کو ادیب عربی, عالم عربی, فاضل عربی, اور ہمارے پاس جو بچیاں میٹرک کرتی ہیں, میٹرک کے بعد انٹر کرتی ہیں, ہماری بچیوں نے الحمدللہ یہاں سے ماسٹرز بھی کیا ہے بچیوں نے, اور پی ایچ ڈی بھی کیا ہے انہوں نے بچیوں نے. اب جس طرح سے یہ مہینہ رمضان المبارک کا, تو ڈیفینیٹلی ہر خاتون کی, ہر خواتین کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ جو ہے ایسا کام کیا جائے اب جو اپنے رب کے لیے, رب کو راضی کیا جا سکے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے, ان کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں, وہ آ سکتی ہیں؟ ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ رمضان میں خواتین کی کوشش ہوتی ہے کہ دیکھیں گھر کے معاملات تو ہیں, تھوڑا سا ہم جو ہے قرآن کی طرف کچھ اپنے دین کو سمجھ لیں, کر لیں. ہر خاتون کی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی اب تو یہ مہینہ ایسا ہے, کچھ کر لینا چاہیے. تو کیا کہیں گی آپ؟ الحمدللہ ہمارے پاس یہ سلسلہ کافی عرصے سے شروع ہے. ہم نے اس طرح کے پروگرامز چھوٹے چھوٹے جو وقتاً فوقتاً ماؤں کے لیے ہوتے ہیں, یا پھر ایسی خواتین جو گھر میں ہیں اور پراپر کورس نہیں کر سکتی ہیں, تو ان کے لیے ہم نے سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں, اور ہم اس کو ویکلی کر رہے ہوتے ہیں. اور رمضان شریف میں جو ہے ہمارا ڈیلی بیس پہ ہوتا ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا مطلب سلسلہ رکھتے ہیں جس میں خواتین آ کر اپنا جو بھی مطلب انہوں نے دین کے حوالے سے جاننا ہے یا کچھ عبادات کے حوالے سے, تو وہ خواتین ہمارے پاس آتی ہیں اور کچھ ٹائم ان کو ہم دیتے ہیں, جس میں تقریباً 1 گھنٹہ یا کبھی 2 گھنٹے تو خواتین کے لیے ہمارے مختص ہیں. تو وہ جو بھی خواتین آنا چاہتی ہیں, وہ کافی خواتین ہوتا ہے یا کوئی قرآن شریف کا ترجمہ؟ دیکھیں قرآن پاک جو ہے خواتین پڑھنے کے لیے کافی بڑی عمر کی جو ہے خواتین آتی ہیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے. لیکن رمضان شریف میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ سوالات ہوتے ہیں ان کے تراویح کے حوالے سے, عبادات کے حوالے سے, تو وہ سوالات وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. مزید یہ کہ وہ درس کا سلسلہ بھی ہوتا ہے, اور کچھ عبادات بھی ان سے کروائی جاتی ہیں, اور کچھ وظائف جو ہوتے ہیں جو ان سے کروائی جاتے ہیں.
تو مجھے ابھی بتائیں کوئی ایسی کوئی افطار سے پہلے اہتمام ہوتا ہے یا افطار کے بعد؟ کیونکہ افطار سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ ساری خواتین ہی افطاری کے لیے بزی ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے. افطار کے بعد کا سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ جب تراویح کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر خواتین جو ہے کچھ ٹائم نکال کے ہمارے پاس آ جاتی ہیں, اور کچھ سلسلہ جو ہے وہ صبح میں بھی ہوتا ہے کہ 10 بجے کے بعد ہمارے پاس وہ آتی ہیں 1-2 گھنٹے, جو بھی مطلب ان کو پوچھنا ہے یا جو بھی جاننا ہے تو وہ اس ٹائم میں ہم سے پوچھ سکتی ہیں, آ جاتی ہیں. اچھا, ایک جو چیز ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آئی جسٹ وانٹ ٹو نو, کیونکہ یہاں پہ بچیاں جو ہیں ہاسٹل میں رہتی ہیں, مجھے جاننا ہے کہ کیا وہ ان کو آپ لوگ سوشل میڈیا الاؤ کرتے ہیں, موبائل اس طرح سے الاؤ کیا جاتا ہے؟ دوسری چیز یہ کہ ڈیفینیٹلی آپ نے کہا دین و دنیا دونوں ساتھ لے کے چل رہے ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی, مطلب اب دیکھیں نا, اب میں سمجھتی ہوں موبائل پہ آپ دین کی ہر چیز ایزیلی دیکھ سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ بڑا مسائل ہیں اس لحاظ سے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سمجھ رہے ہیں, کس کی جو ہے جیسے قرآن شریف کی جو ترجمے کی جو تشریح ہے, بہت سارے جو ہے علم آپ کے پاس موجود ہوتا ہے, زیادہ علم زیادہ اچھا نہیں ہوتا, تو لوگ ہیں نا اب ہر ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اپنی مرضی سے سمجھ رہے ہوتے ہیں, اس کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس بارے میں بھی کیا کہیں گی کہ ڈیفینیٹلی کیونکہ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں اسی طرح سے ہماری علماء کی ہمیں ضرورت ہے, اور اسی طرح سے ایسے اداروں کی بھی ضرورت ہے. تو آپ کا کیا کہنا ہے, اور سوشل میڈیا کے حوالے سے جو بچیاں ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں, ہاسٹل کے رولز ہیں ہوتے ہیں جس میں یہ رول ہے کہ موبائل کی اجازت نہیں ہے یہاں پر, اور یہ بہت ضروری ہے اس طرح کرنا. لیکن ہم نے بچیوں کو سوشل میڈیا سے اپنی نگرانی میں ہم نے لیپ ٹاپس جو ہیں وہ بچیوں کو دیے ہوئے ہیں, اور ٹیچرس کی نگرانی میں بچیوں کو وہ سب چیزیں ہم, جی ہاں, لیب بھی ہے. جی لیپ ٹاپ ہے بچیوں کے لیے, اور اس میں یہ ہے کہ بچیاں ان کو یوز کرتی ہیں, ٹیچرس کی نگرانی میں انہیں یہ سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں, اور اس کا استعمال بھی بتایا جا رہا ہے ان کو, مثبت استعمال, اور جو ان کے لیے فائدہ مند ہو. تو یہ سب چیزیں یہاں پر ان کو جو اس زمانے کی ہیں اور ضرورت ہے, تو وہ ہم بچیوں کو اس سے آراستہ کر رہے ہیں. ویری نائس. اور یہ جو ایک اور بات ہے کہ میرے خیال سے سب کے لیے یہ سوال یہ ہے کہ اب تو سب کہتے ہیں انٹرنیٹ پہ دین اسلام کو سمجھا جا سکتا ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے, کس طرح سے انسان کو صحیح جگہ پہ موجود ہونا چاہیے, صحیح یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کی تشریح ٹھیک ہے, کس کی ہے. تو ڈیفینیٹلی کیونکہ وہ لگتا ہے یہی ہے کہ جو بھی آپ کو انٹرنیٹ پہ ملتا ہے, سوشل میڈیا پہ ملتا ہے, آپ اپنی مرضی سے پھر اس طرف جاتے ہیں, یہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, انٹرنیٹ کا استعمال جو ہے کئی جگہوں پہ فائدہ مند ہے اور کئی جگہوں پہ نقصان دہ ہے. تو جہاں تک آپ نے یہ بات کہی ہے کہ کس کو سنا جائے اور کس کو نہ سنا جائے, تو سب سے پہلے تو بہتر طریقہ یہی ہوگا کہ قرآن اور اس کا ترجمہ, اس کی تفسیر, جو پہلے کے علماء کرام تھے, اگر ان کو فالو کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس چیز میں پڑھنے کے بجائے کون صحیح کر رہا ہے, کون غلط کر رہا ہے, آپ چیزیں ہمارے سامنے بہت سی واضح ہیں, تو ان پہ عمل کریں, نہ کہ ہم مخالفت کی طرف جائیں اور تنقید کی طرف جائیں. تو بہت سی ایسی چیزیں انٹرنیٹ پہ ہمیں مل جاتی ہیں, ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو بہت بہتر انداز میں تفاسیر پیش کر رہے ہیں, تو ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جس طرح سے آپ بتا رہی تھی کہ ماشاءاللہ سے اتنی بچیاں ہیں اور یہاں پہ خواتین بھی آتی ہیں, اتنا ماشاءاللہ اس چیز کو کیری کیے ہوئے ہیں, تو اس ساری چیزوں میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, جو ہیلپ کرتے ہیں, ان کے لیے آپ اسپیشلی کیا کہنا چاہیں گی؟ کیونکہ یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سب کی محبت ہوتی ہے اور سب اپنے مختلف انداز میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی ایسے اداروں کو سپورٹ تو چاہیے ہوتی ہے. اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کا کتنا انوالومنٹ رہتی ہے, نہیں رہتی, کس طرح سے ایک نظام آپ لوگوں کا جو ہے سلسلہ وہ چلتا ہے؟ پہلے تو میرے ساتھ میرے والد صاحب سید ابوالحسن شاہ منظور ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ, وہ میرے ساتھ تھے, اور میرے ہسبینڈ سید حنیف احمد شاہ ہمدانی. تو یکے بعد دیگرے ان کے جانے کے بعد مجھے تب احساس ہوا کہ یہ کام بہت مشکل ہے, اور یہ سب چیزیں کیسے وہ مینیج کرتے تھے وہ ان کو معلوم تھا, میرے بالکل علم میں نہیں تھا. یہ سب چیزیں مجھے یہاں پر آرام سے اندر مہیا ہو جاتی تھیں. تو اس کے بعد یہ تقریباً اس بات کو اب 6 سال ہو گئے. تو شروع میں مشکلات ہوئیں مجھے بہت, لوگوں کو سمجھنے میں, لوگوں کو لے کے چلنے میں, ڈونیشنز کے حوالے سے, فنڈز کے حوالے سے میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں میں نے سیکھیں, اس کریم کا کرم کہ بہت اچھے لوگوں کا ساتھ مجھے ملا ہے,
جو ہر مشکل میں میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں نے گرانے کی بھی کوشش کی. آپ کو پتہ ہے دین کا کام ہے, دین کے کام میں, رحمان کے کام میں شیطان تو کرتا ہے پریشان, تو لیکن پھر وہی رحمان اور رحیم جو ہے حفاظت فرماتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھے لوگوں کا ساتھ ملا ہے مجھے, اور جو بہت اچھے سے میرا ساتھ دے رہے ہیں, اس ادارے کا ساتھ دے رہے ہیں. اور کبھی مشکلات آئیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے بہترین سبب بنائے ہیں. تو اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, ناظرین کے لیے کیا میسج دیں گے آپ؟ یہی کہنا چاہوں گی کہ تعلیم ہر بچی کا حق اور ان کا معاشرے کی ضرورت ہے. تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم بچیوں کی تعلیم کے لیے جو بہتر اپنا کردار ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. ہم سب کو ضرور کرنا چاہیے. یہ میرا خواب نہیں یا میرے والد کا خواب نہیں, یہ ہم سب کا مشن ہے. اور یہ اگر دینی اور دنیاوی تعلیم سے اگر بچیاں آراستہ ہوتی ہیں تو وہ ایک باشعور اور میں سمجھتی ہوں کہ بہترین مستقبل جو ہے وہ مزید آگے اپنا بھی بنا سکتی ہیں اور معاشرے کا بھی بنا سکتی ہیں. تو زیادہ سے زیادہ ہم سب کو جو ہے وہ تعلیم, اسپیشلی بچیوں کے حوالے سے, تو میں یہ کہوں گی کہ اپنا کردار ادا کریں. کچھ بھی ہو, جس نے دین کے لیے کام کرنا ہے, جس نے انسانیت کے لیے کام کرنا ہے, وہ یقیناً کریں گے. بہت شکریہ امینا صاحب آپ کے وقت کے لیے. جی ناظرین, ہم نے اپنی ریئل پاکستانی ضیاء اکیڈمی کی پرنسپل اور دارالعلوم ضیاء القرآن کی ایڈمنسٹریٹر صاحبہ امینا حمدانی سے ہم نے بات کی, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اپنی بچیوں کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم سے آراستہ کریں. اور بلکہ ہم سب کو پتہ ہی بہت خوبصورت پھول ہیں, اور یہ پھول جو ہیں تبھی خوشبو دیں گے, تبھی مہکیں گے جب آپ سب لوگ تعلیم جو ہے اپنی بچیوں کو تعلیم کے لیے انکریج کریں گے, سپورٹ کریں گے. اور آج کا پیغام ہی یہی ہے کہ اپنی بچیوں سے آپ سب محبت کرتے ہیں, محبت کے ساتھ ساتھ ان کو موٹیویٹ کریں, ان کو انکریج کریں کہ وہ تعلیم حاصل کریں. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.